معزز طلبہ طالبات دوستوں ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے سوالات کی روشنی میں ہم علامہ محمد اقبال کی بال جبریل میں جو درج شدہ پہلی غزل ہے اس پر آج تھوڑی سی بات کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، اس کی تشریح کریں گے اور اس میں سے دیکھیں گے کہ اقبال نے بطور شاعر اور خاص کر ایک انسان ہونے کے ناطے اس نے جو باتیں کی ہیں وہ کیا ہیں، میری اور آپ کی رہنمائی وہ کس طریقے سے کرتی ہیں۔ آج ان ساری باتوں کو غور کریں گے اور جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ اقبال کی جو بال جبریل میں درج شدہ جو پہلی غزل ہے اس کا پہلا شعر ہم اس کو دیکھیں گے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، یعنی ترتیب کے ساتھ ان کے معنی مفہوم کو جانیں گے۔ تو اقبال کی جو پہلی غزل کا پہلا شعر اس میں اقبال بیان کرتے ہیں، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ خائے علماں بت کدا صفات میں۔ پہلے اس کے ہم مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھیں گے تو پھر آگے اس کی مختصر اس کی تشریح بھی دیکھتے ہیں۔ نوائے شوق سے مراد ہوتا ہے کہ وہ فریاد جو جذبات عشق سے لبریز ہوتی ہے۔ اس میں جو لفظ ہمارے پاس آیا شور حریم ذات، یعنی حریم سے مراد وہ محفوظ مقام جہاں کسی کی رسائی نہ ہو سکے۔ غلغلہ شور شرابہ، غوغا جسے کہتے ہیں یعنی بلند ہونا، الماں خدا کی پناہ یا پناہ مانگنا ہے، بت کدا جسے بت خانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس شعر کی تشریح میں کہتے ہیں یا پس منظر میں جو بات چھپی، کہتے ہیں کہ انسان خدا کے عشق میں مبتلا ہے، اس جدائی کے عوض وہ نوائے شوق پر مجبور ہے۔ انسان کا خدا سے عشق کرنا ہی دلیل ہے کہ انسان کی اصلیت خاکی نہیں بلکہ نوائے شوق یعنی جذبات عشق ہی ہے۔ یہ فطری امر ہے، ہر شخص اپنی اصل منزل اور حقیقی محبوب سے ملاقات کا آرزو مند ہے۔ یعنی جو چیز بندے اور خدا کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے نا، وہ بت ہے۔ اب یہاں بت سے مراد انسانی خواہشات اور ہمارے ارد گرد جو افراد ہیں یعنی میں اور آپ، وہ خود بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے شعر میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں حور و فرشتہ ہیں اسیر میں تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں۔ دوسرے شعر میں دیکھیں تو اسیر سے مراد قید یا قیدی، تخیلات تخیل کی جمع جسے خیال کہا جاتا ہے، حور و فرشتہ یعنی ہم خواص مطلب محسوس نہیں کر سکتے، یعنی انسان کے پاس محسوس کرنے کی جو خواص ہمسا ہے ان میں سے جو حصہ وہ حور اور فرشتے کے پاس وہ نہیں ہے۔ نگاہ نظر کو کہا جاتا ہے اور تجلیات تجلی کی جمع جسے روشنی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے بہترین طریقے سے یاد ہیں کہ جب وہ پہاڑ پر خدا سے ہم کلام ہو جاتے ہیں تو انہوں نے ضد کی تو خدا نے اپنی تجلی دکھائی یعنی روشنی، خلل رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ یعنی اس شعر میں بھی دیکھیں انسان کو خدا نے ایک دائرہ اختیار دیا ہے، وہ اپنی عقل سے ایک نیک و بد کی تمیز کرتا ہے۔ یقیناً فرشتوں کے اعمال خدا کی مرضی کے مطابق ہیں، اس کے باوجود انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ وہ عطا کیا گیا ہے، وہ جذبہ عشق ہی ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کہ انسان ہی اصل وجہ ہے جو کائنات کی تخلیق کا سبب۔ جو انسان جمال کائنات پر عاشق ہو، حور اور فرشتہ اس کی نگاہ میں نہیں جچتے بلکہ وہ ایسی نگاہ تیز کرتا ہے کہ تجلی میں خلل وہ پیدا ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ آگے اس غزل کا تیسرا شعر وہ کہتے ہیں، گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، میری فغاں سے رستخیز کعبہ و سومنات میں۔ اس میں بھی دیکھیں تو ہمیں مختلف تشبیہات و استعارات کے ذریعے اقبال بنیادی طور پر فلسفہ خودی کی طرف اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، یعنی دیر و حرم کعبہ اور بت خانہ کہہ سکتے ہیں آپ، نقش بندی یعنی پابند، فغاں کا مطلب ہوتا ہے رونا دھونا، گریز کرنا یا نوحہ کرنا ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد اسلام اور کفر کے جذبات ہیں۔ رستخیز
یعنی مراد روز قیامت، حشر کہہ سکتے ہیں، یا دوبارہ ہونے والا عمل بھی کہا جا سکتا ہے۔ سومنات یعنی مندر، بت خانہ، کعبہ یعنی بیت اللہ، خدا کا گھر۔ اس میں بھی دیکھیں تو شاعر کہتا ہے کہ اے میرے مالک، میں نے تجھے پانے کے لیے بت خانے اور مسجدوں کا اہتمام کیا، لیکن میری تلاش کے باوجود کچھ نہ مل سکا۔ پھر میں نے اپنی فریاد سے کعبے اور بت خانے میں قیامت برپا کی۔ مراد اللہ تعالیٰ عبادت گاہوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا نور ہر جگہ اور پوری کائنات کے کونے کونے میں موجود ہے، اور ہر لمحہ دیکھنے کو وہ ملتا ہے۔ صرف ہمیں وہ باطنی آنکھ کی ضرورت ہے جس کے ذریعے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اگلے چوتھے شعر میں اس کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میری تم ہاتھ میں۔ اس چوتھے شعر میں ہمیں اپنی ذاتی جو بے وقوفیاں، پریشانیاں اپنے ہاتھوں سے جو کی گئی ہیں نا، ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ گاہ سے مراد جگہ ہوتی ہے، وجود زندگی کہا جا سکتا ہے، توہمات یعنی وہم، شک و شبہات کہا جا سکتا ہے، الجھ یعنی پریشانیاں جو انسان کی، میری اور آپ کی اپنے ہاتھوں سے کی گئی ہمارے سامنے وہ آتی ہیں۔ اس شعر میں بھی دیکھیں تو کہتا ہے شاعر، زندگی میں کبھی ایسے لمحہ بھی آیا کہ میں نے اپنی تیز نگاہوں سے انسانی وجود کی داخلی کیفیت اور حقیقت کو بھی جان لیا۔ یعنی جس طرح انسان نے ترقی کر لی ہے، انسان کی رگ رگ سے واقف ہو چکا ہے، مراد یہ چیز بھی، یعنی انسان کی پیدائش، انسان کے خلیت تک اس نے وہ چیزیں جان لی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے اور کبھی اپنے ہی توہمات یعنی اپنے وہم جو اس نے اپنے شک اپنے اندر پیدا کیا ہوا ہے، ان کی وجہ سے میں ایسا الجھن میں پھنس گیا ہوں کہ اپنی شناخت بھی وہ کھو بیٹھا ہوں۔ یعنی آج دیکھیں انسان کو ہی بھول چکا ہے، انسان اپنی حقیقت سے دوچار ہو چکا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اب اس کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں بنیادی چیزیں وہ فلسفہ خودی ہی ملتی ہیں۔ اب فلسفہ خودی کیا ہے؟ اپنے آپ کو جاننا ہے۔ فلسفہ خودی کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ فلسفہ خودی کیا ہے کہ میرا اس کائنات میں آنے کا بنیادی مقصد وہ کیا ہے؟ تو فلسفہ خودی کیا ہے کہ میرا اور خدا کے مابین کیا تعلق ہے؟ بنیادی یہ چیزیں ہیں۔ آگے آخری شعر میں کہتے ہیں کہ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ اب اس کے مشکل الفاظ پر دیکھیں تو کہتے ہیں غضب ظلم کہتے ہیں، عذاب کو کہتے ہیں، فاش کا مطلب ظاہر کرنا، عیاں کر دینا، راز کا مطلب بید ہوتا ہے، سینہ یعنی واضح کرنا، اور کائنات یہ دنیا ہے۔ یعنی مختصر لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ شاعر کہتا ہے کہ اس کائنات کے سینے میں ایک میں ہی تو چھپا ہوا راز تھا، لیکن اے میرے مالک تو نے کیا یہ ظلم کیا ہے کہ مجھ کو بھی فاش کر دیا ہے، مجھ کو بھی ظاہر کر دیا ہے، اور جو راز تھا وہ راز اب نہیں رہا۔ یعنی اس کو مجموعی طور پر دیکھیں، مختصر طور پر بات کرتے بنیادی ہمیں اپنی حقیقت سے آشنا ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آج ہم عبادت گاہوں تک اپنے آپ کو محدود کر کے خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ نہ وہ بت خانے میں ہے، نہ کعبے میں ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، وہ پوری کائنات کے ایک ایک ذرے میں وہ موجود ہے۔ انسان خیال کے ذریعے اس کو اپنے قریب لا سکتا ہے، مگر آج کے انسان کا خیال صرف لالچ، بدی، دھوکہ اور فریب پر وہ مبنی ہے۔ یعنی مجموعی طور پر اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے ہمیں خودی سے متعارف کروایا ہے۔ خودی کو ہم نے دیکھا کہ انسان خدا کے مابین تعلق، اس کو واضح کرنا، اس کا راستے کو ہموار کرنا، اور اپنے عاشق اور محبوب کا جو فرض ہے اس کو پایا تکمیل تک وہ پہنچانے۔ معزز طلباء طالبات، آج ہم نے مختصر طور پر اس کے بارے میں جانا ہے۔ آنے والے ایام میں مزید ان کی غزلوں پر اور نظموں پر بات کریں گے۔ یہاں تک کوئی سوال، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کیجیے گا، اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔